بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا عربی زبان کا لفظ ہے ان واجبات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ سے کسی بھی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ پس نماز قضا ان نمازوں کا ادا کرنا ہے جو اپنے وقت پر ادا نہیں ہوئیں۔ مثال کے طور پر آپ سوتے رہ گئے اور آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اب جب کہ فجر کا وقت گزر چکا ہے تو آپ کو قضا کی نیت سے نماز فجر ادا کرنی ہوگی۔ ان قضا ہو جانے والی نمازوں کو جتنا جلدی ممکن ہو ادا کر لینا چاہیے، تاہم ایک ہی وقت میں بہت سی نمازوں کو دوبارہ پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب کسی شخص کی مختلف خاندانی و سماجی مصروفیات ہوں۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی ہر واجب نماز کے بعد وہی نماز ایک مرتبہ اور قضا نماز کے طور پر ادا کریں۔ مثلاً روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی ایک نماز قضا کی نیت سے بھی ادا کریں، اور اسی طرح ظہر کی واجب نماز کے بعد ظہر کی قضا نماز ادا کریں۔ اب ہم جلدی سے آپ کو قضا نماز ادا کرنے کا ایک طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہم مغرب کی نماز کو بطور مثال ادا کریں گے۔ پس وضو کے بعد اور نماز کی شرائط کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے نیت کریں۔ مثال کے طور پر میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں مغرب کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہیں، سورہ فاتحہ اور پھر سورہ اخلاص جیسی کوئی چھوٹی سورہ پڑھیں۔ رکوع کے لیے معمول کے ذکر کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ سجدے میں معمول کے ذکر کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ اسے بالکل پہلی رکعت کی طرح ادا کریں۔ جہاں تک قنوت کا تعلق ہے تو اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں یا صرف ایک بار سبحان اللہ بھی کہہ لیں تو کافی ہے۔ اب رکوع اور 2 سجدے پہلی رکعت کی طرح انجام دیں، پھر تشہد معمول کے مطابق پڑھیں۔ اب چونکہ ہم مغرب کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور قیام کی حالت میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ رکوع اور سجدے کو پچھلی رکعتوں کی طرح ادا کریں۔ اب تشہد حسب معمول انجام دیں، پھر سلام کے لیے آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ کی نماز تمام ہو جائے گی۔ یہاں کچھ نکات اہم ہیں۔ جب تک آپ خود زندہ ہیں تو آپ کو خود ہی قضا نماز پڑھنی چاہیے، البتہ مرنے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی اور اسے انجام دے سکتا ہے۔ قضا نماز کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان کو اسی طرح انجام دینا چاہیے جیسے یہ نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسافر ہیں اور آپ کو 4 رکعتی نماز اب 2 رکعت میں قصر کرنی ہے اور آپ نے اسے قضا کر دیا ہے تو آپ بعد میں بھی اسے 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، چاہے آپ بعد میں سفر پر نہ ہوں یعنی مسافر نہ ہوں۔ اور اس کے برعکس بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے عام حالت میں 4 رکعت نماز چھوڑی ہے تو آپ 4 رکعتیں ہی قضا پڑھتے ہیں، چاہے آپ مسافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اونچی یا نیچی آواز میں تلاوت کا بھی یہی حکم ہے۔ پس اگر مغرب اور عشاء کی نماز دن کے وقت ادا کی جائے تو پھر بھی آپ انہیں اونچی آواز میں پڑھیں گے، اور اگر ظہر اور عصر کی نماز قضا رات کو پڑھی جائے تو آپ ان کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ نیز اگر کوئی ایک ہی دن کی ظہر و عصر یا مغرب اور عشاء کی قضا نماز پڑھ رہا ہو تو ان کو بھی اسی ترتیب سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ظہر سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اسی دن کی مغرب سے پہلے عشاء کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی ترتیب ضروری ہے۔ ان صورتوں میں اگر آپ کی کوئی واجب نماز چھوٹ جائے تو آپ کو ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے مخصوص ایام میں چھوٹی گئی نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے ان نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔
अगर किसी शख्स ने नमाजों की सही तादाद जाने बगैर कई नमाजें छोड़ दी हों तो वो इन नमाजों को कम तरीन तादाद में पढ़ सकता है जिन नमाजों के छूटे जाने का इसे यकीन है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आपको एहतिमाल है कि आपको 3 से 5 साल तक की क़ज़ा नमाज़ें अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन यकीन नहीं है कि मुकम्मल 5 साल की क़ज़ा है या फ़कत 3 साल की, तो आप सिर्फ 3 साल की क़ज़ा तसव्वुर करेंगे। ज़ाहिर है कि अगर कोई शख्स चाहे तो एहतियात के तौर पर इजाफ़ी क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ सकता है।